یا رب درد دل کر مجھے عطا، یا رب دے میرے درد کی دوا، یا رب لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا، یا رب نام رحمان ہے تیرا، یا رب درد دل کر مجھے عطا، یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا، یا رب نام ستار ہے تیرا، یا رب درد دل کر مجھے عطا، یا رب تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا، یا رب دامن مصطفیٰ دیا، یا رب درد دل کر مجھے عطا، یا رب کر دیا تو نے قادری مجھ کو، کر دیا تو نے قادری مجھ کو، کر دیا تو نے قادری مجھ کو، تیری قدرت کہ میں فدا، یا رب تیری قدرت کہ میں فدا، یا رب درد دل کر مجھے عطا، یا رب اس نے کم میں سے کام لے ایسے، اس نے کم میں سے کام لے ایسے، اس نے کم میں سے کام لے ایسے، یہ نکما ہو کام کا، یا رب یہ نکما ہو کام کا، یا رب درد دل کر مجھے عطا، یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہما الخیر خاتمہ، یا رب ہما الخیر خاتمہ، یا رب درد دل کر
مجھے عطا یا رب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. آپ گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہے. آپ گل میں نور کی پہلی کرن، آپ گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہے. جان آدم جان حوا آپ ہے. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے. جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے. یک نے جس کو یک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی
طلعت کو دیکھا جان دی آقا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو بنایا آپ ہیں آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب 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 ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں بردرد آمد گدا بہرے سلام ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے بردرد آمد گدا بہرے سلام بردرد آمد گدا بہرے سلام ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کی نظریں بلند آواز سے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ایک حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرما لیں. ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ پر درود پڑھ کے اپنی مجلسوں کو مزین کیا کرو. یعنی ہماری مجلسوں کی محفلوں کی زینت اگر ہے تو وہ مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ یعنی تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ پاک ہم سبوں کو قیامت کے دن درود و سلام کے صدقے میں نور ہی عطا فرما دے. پڑھیے درود شریف بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑہ بار شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سارے ایمان والوں کو یہ اسلامی نیا سال پھر ہماری زندگی میں عطا فرمایا. اور اس پر اللہ کا فضل و کرم یہ بھی کہ نیا سال بھی ملا اور بے فضل اللہ تعالی و بے عنایت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نئے سال کی پہلی رات میں اللہ کے ذکر کی محفل میں شرکت کی سعادت بھی نصیب ہوئی. یہ ہم ایمان والوں کا نصیبہ ہے کہ نیا سال شروع ہوا, اس کی پہلی رات آئی تو اللہ نے اپنے ذکر کی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرما دی. غیروں کا طریقہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے ہاں اگر سال شروع ہو, ان کا نیا سال, تو وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس کر کے شروع کرتے ہیں. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت مسلمان اپنے رب کا ذکر کر کے نئے سال کی شروعات کرتے ہیں. جب اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذکر کی محفل میں شروع سال ہی میں شرکت کی سعادت عطا فرما دی ہے تو ممکن ہے اس کی رحمت سے پورا سال پوری زندگی اللہ کے ذکر ہی میں گزرتی رہے. اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ذکر کرنا کیا تسبیح لے کر کے بیٹھے رہیں, جبھی اللہ کا ذکر ہوگا تو بھائی پوری زندگی آدمی تسبیح لے کر کے کہاں بیٹھا رہے گا. تو ذکر میں بڑی وسعت ہے. انشاءاللہ الکریم آپ ذکر ہی کے موضوع پر بزرگان دین اور مفسرین کرام نے جو موتی اپنے قلم سے ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان موتیوں کی روشنی ہی میں انشاءاللہ
آج کی گفتگو ہوگی اور آج کی مجلس، آج کی محفل کا موضوع آپ کے پیش نظر ہی ہے کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت و برکت اور سچی توبہ۔ انشاءاللہ الکریم موضوع کے مطابق وقت کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ کچھ معروضات پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کثرت سے اپنے مولا کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف اور پڑھیے بابا دے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن حکیم کے دوسرے سپارے میں یہ آیت پاک موجود ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ مفہوم بالکل واضح ہے، فاذکرونی تم میرا ذکر کرو، تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی جو چاہتے ہیں کہ ان کا چرچا ہو، اور چرچے سے مراد کیا ہے آج یہی سب میں عرض کروں گا۔ اگر چاہتے ہیں تو اپنے مولا کا ذکر کریں، اللہ نے فرما دیا چرچا ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا چرچا ہو کر کے رہے گا، اور کیسے ہوگا، کتنے پیارے انداز میں ہوگا، وہ آج مفسرین کرام کی علم کی جولانیت کے طور پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ مینوان کچھ موتی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نیت ہم سب کی یہ ہو کہ اللہ ہم سبوں کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے پہلے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس سے پہلے اللہ نے بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جیسے کہ اللہ پاک نے کعبہ شریف کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا، اس کا بھی ذکر اس آیت سے پہلے ہی موجود ہے۔ قرآن حکیم میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی تم سب سے بہتر امت ہو، اس نعمت کا ذکر بھی اللہ نے پہلے ہی فرمایا ہے، اور بہت ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اپنے ذکر کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وجہ کیا ہے آخر؟ تو فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے، گویا مشیت ربی چاہتی یہ ہے کہ تم ہماری نعمتوں کو پہچان چکے ہو۔ آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تو ذرا مہربانی ہوگی، تھوڑا آگے آ جائیے، جگہ ہوتی رہے گی۔ درود شریف پڑھتے رہیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اس آیت مقدسہ سے پہلے بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ذکر فرمانے کے بعد پھر اپنے ذکر کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم ہماری نعمتیں پہچان چکے، کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتیں تو ایسی ظاہر و باہر ہیں کہ ایمان والے تو کیا، بے ایمان بھی اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں۔ کیا زمین کا بچھونا کوئی دیکھ کر کے اللہ کی نعمت کو یاد نہ کرے گا؟ یہ زمین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کیا تم پہچانتے نہیں ہو؟ یہ آسمان بغیر ستون کے اللہ نے پیدا فرمایا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ گلوں میں مہک، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ آسمانوں میں ستاروں کی چمک، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ چاند کی جگمگاہٹ، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، یہ بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بیوی نکاح میں ہونا یہ بڑی نعمت ہے۔ اولاد بڑی نعمت ہے، اور ایمان بڑی نعمت ہے۔ گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم ہماری بڑی بڑی نعمتوں کو پہچان چکے ہو، فذکرونی، تو اب ہمارا ذکر بھی کیا کرو۔ فرمایا گیا فذکرونی، تو ہمارا ذکر کرو، میرا ذکر کرو۔ حضرات، اس کے علاوہ بھی
مفسرین کرام نے اور عشق بری انگڑائی لی وہ نعمتیں، وہ موتی میں آپ کو پیش کروں. ارشاد فرمایا گیا فَاذْكُرُونِي، تو فرماتے ہیں کہ اس میں فا جو ہے نا یہ فا جزائیہ ہے. ایک علمی بحث ہے، میں اس کو زیادہ نہیں پڑھاؤں گا، صرف اشارے کے طور پر میں عرض کروں. فرماتے ہیں فا جزائیہ ہے، یہ عبارت پوشیدہ شرط کی جزا اور علیحدہ جملہ، یعنی جب تم ہماری نعمتوں کو پہچان چکے تو اب ہمارے ذکر میں تساہل مت کرنا، ہمارے ذکر سے غفلت مت رکھنا. جب تم ہماری نعمتوں کو پہچان ہی چکے ہو تو اب تمہاری زبانوں پر ہمارا ذکر جاری و ساری رہنا چاہیے. تمہارے ہاتھوں سے بھی ہمارا ذکر ہو، تمہارے پیروں سے بھی ہمارا ذکر ہو، تمہاری آنکھوں سے بھی ہمارا ذکر ہو، تمہارے دلوں سے بھی ہمارا ذکر ہو. گویا تمہارا پورا وجود ہمارے ذکر میں لگا دو تاکہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے. اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ بھائی سب سے پہلی شب میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب محفلیں، کیا ایسا تو نہیں کہ موضوعات سے ہٹ کر کے گفتگو ہو رہی ہو؟ تو میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ دیکھو نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے، شریعت کا ہر قانون اللہ کا ذکر ہے. تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہادت کا جام کربلا کی دھرتی پر جا کر کے نوش فرمایا ہے، سرکار امام حسین نے جو حضرت علی اصغر کو قربان کیا ہے، حضرت علی اکبر کو قربان کیا ہے، حضرت عباس کے بازوؤں کو کٹوایا ہے، ساری قربانیاں اپنے سامنے پیش کی ہیں، اپنے خیمے والوں کو پیاسا رکھنا گوارا کیا ہے. کیا میں یہ نہ کہنے کا، کیا یہ میں کہنے کا حقدار نہیں ہوں؟ یقیناً حقدار ہوں کہ امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر اللہ کے ذکر کے علم کو بلند کرنے کے لیے ساری قربانیاں پیش کی ہیں. اس لیے اللہ کا ذکر یہ کربلا کے موضوع سے ہٹا ہوا ذکر نہیں ہے بلکہ لگا ہوا ذکر ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ صرف اس لیے پیش کی ہیں کہ مسلمان صحیح طور سے اللہ کے ذکر میں اپنی زندگانی کو لگا دیں اور دنیا کی بھی برکتیں حاصل کریں، آخرت کی بھی برکتیں حاصل کریں. اور یزید ناپاک جو اللہ کے ذکر میں رخنا ڈالنا چاہتا تھا، جو نمازوں کو بگاڑ رہا تھا، داڑھیوں کو کٹوا رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے یزید سے مقابلہ کیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور قیامت تک کے لیے اللہ کے ذکر کے علم کو بلند فرما دیا. تو یہ ذکر الہی کا جو موضوع ہے نا یہ ہٹا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ بھی امام حسین کی بارگاہ کرم میں ہم غریبوں کا ایک سچا نذرانہ ہے. اللہ پاک قبول فرمائے اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے ہم سارے سنیوں کو مالا مال فرمائے. درود پاک پڑھیے بآباد بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ارشاد فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ فذکرونی، اگر اس میں جو لفظ فا ہے نا یہ اگر فا صلہ کے لیے ہے، بھائی فا بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا، تو فا اگر صلہ کے لیے ہے تو مفہوم کیا نکلے گا؟ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. دیکھو اللہ پاک اپنے ذکر کرانے کے لیے اپنے بندوں کو کیسی محبتوں اور کیسی عنایتوں کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں فا اگر صلہ کی ہے اور اس کا گزشتہ آیتوں سے تعلق ہے، یقیناً ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی جیسے ہم نے تمہیں اپنا پیارا رسول دیا. ابھی تک تو میں ساری نعمتوں کی بات کر رہا تھا، آسمان والی نعمت کی بات ہو رہی تھی، زمین کیسے بچھونے کی بات ہو رہی تھی، ستاروں کی بات ہو رہی تھی، پھولوں کی بات ہو رہی تھی، چاند کی بات ہو رہی تھی، اس دنیا کی بات ہو رہی تھی، دریاؤں کی روانی کی بات ہو رہی تھی. لیکن اب تو ایسی نعمت کی بات ہو رہی ہے کہ جس نعمت کے صدقے اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. وہ نعمت ہے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ہم نے تمہیں رسول دیا. کیا مطلب؟ ایسا رسول دیا جو رسولوں کا بھی رسول.
ایسا رسول دیا جو اللہ کا بھی رسول، ایسا رسول دیا جو کائنات کے بھی رسول، ایسا رسول دیا جو زمینوں کا بھی رسول، ایسا رسول دیا جو آسمانوں کے بھی رسول، ایسا رسول دیا جو ستاروں کے بھی رسول۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری کائنات مصطفیٰ کی بارگاہ ہی میں تو بھیک مانگتی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا ایسے رسول جن کی شان یہ، جن کی زلف عنبری کا جواب نہیں، ایسے رسول۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب اپنی زلف عنبری بکھیر دو، ساری کائنات تاریک ہو جائے گی، رخ بددحا سے نقاب ہٹا دو گے، زمانہ روشن ہو جائے گا۔ ایسا پیارا رسول دیا، نہ جن کے زلف عنبری کا جواب ہے، نہ رخ بددحا کا جواب ہے، ایسا رسول عطا فرمایا نہ جن کی رفتار کا جواب ہے۔ سبحان الذی اسریٰ کہہ کر کے اللہ نے حبیب کی رفتار کو بیان فرمایا، نہ جن کی گفتار کا جواب ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کہہ کر کے نبی کی گفتار کا تذکرہ فرما دیا۔ ہم نے جیسے کہ رسول دیا، کیسا پیارا رسول دیا، جنت رسول کے صدقے میں، ایمان رسول کے صدقے میں، زندگی رسول کے صدقے میں، اور شاہد ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے تو اپنے حبیب کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آسمانوں کو بنایا تو اپنے محبوب کے لیے بنایا، زمینوں کو بنایا تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا، ساری کائنات اللہ نے محبوب کے لیے سجائی جیسے کہ ہم نے رسول دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے تو صحیح، اگر فا یہ صلہ کے لیے ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ ہم نے رسول دیا، ایسا رسول امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر مچل پڑے اور فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض۔ دیکھیے عرض بھی تو کتنی پیاری ہے، اور انداز دیکھیں آپ، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو۔ اللہ اکبر، ادب، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نبی مجبور ہوتے ہیں، اللہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، یعنی آپ جتنے بھی ہیں سب اللہ کی عطا سے مالک و مختار ہیں۔ ہمارے نبی تو ہیں ہی مالک و مختار، لیکن ہم اہل سنت کا عقیدہ اعلیٰ حضرت نے ظاہر کر دیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہمارے آقا تک تشریف لائے، سب کے سب مالک و مختار بن کر کے آئے۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جیسے کہ ہم نے تمہیں رسول دیا، ایسا رسول جو انبیاء کا بھی رسول ہے، رسولوں کا بھی رسول ہے۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا ایک موقع پر کہ مجھے انسان کے اشرار یعنی شیطان اور جنات کے شیطان کے علاوہ ساری کائنات پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جبھی تو میرے مصطفیٰ کی شان یہ تھی۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر، آقا میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں لیکن کوئی اور بھی گواہی دے، کوئی اور موجود نہیں تھا۔ کہا کہ اچھا یہ کھجور کا درخت گواہی دے دے تو کیا مالک و مختار نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے ہی رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے، وہ کھجور کا درخت بھی بول رہا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایسا پیارا رسول جیسے کہ ہم نے تمہیں رسول دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں فا فذکرونی میں جو فا ہے نا بھئی یہ صلہ کی ہے، تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا جیسے کہ ہم نے تمہیں رسول دیا۔ کتنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہم نے تمہیں رسول دیا ایسے ہی تم ہمیں یاد کرو، غافل مت ہو، اپنے اوپر غور کرو، اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کتنا کم ہے کہ اتنا پیارا رسول دیا، ساری کائنات کا آقا، اللہ کا محبوب، اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارا نبی بنا دیا۔ جب اتنی بڑی نعمت تم پر ہم نے فرما دی تو فذکرونی، تو میرا ذکر کرو، یاد کرو۔
جیسی نعمتیں بڑی بڑی ہیں ویسے ہی پیارے انداز میں اپنے مولا کا ذکر بھی کیا کرو. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا. درود شریف سنائیے بآواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ ذکر کرنا، ذکر کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ذکر کا معنی ہے یاد رکھنا، یاد کرنا، تعریف کرنا، بزرگی دینا، شہرت دینا، نصیحت کرنا. یعنی تم میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کروں گا. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر تو دیکھیں آپ کتنی بڑی نعمت ہے. تم میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کروں گا، یعنی تم پر نظر کرم رکھوں گا، تمہارا چرچا کروں گا. کیا مطلب؟ تمہیں یہاں بھی عزت دوں گا اور قیامت کے دن بھی عزت عطا کروں گا. یہ ذکر اللہ کی بڑی نعمت ہے. ارشاد فرماتے ہیں چرچا کر، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے یہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یعنی ایسی شہرت کروں گا تمہاری اپنے ذکر کے صدقے میں کہ انسان تو انسان ہیں، انسان تو کیا جنات اور ملائکہ بھی تمہاری طرف کھنچتے چلے آئیں گے. انسان تو کیا جنات اور ملائکہ بھی تمہاری طرف کھنچتے چلے آئیں گے. آپ نے اپنی بزرگوں کی سیرت کو پڑھا ہوگا. سرکار مفتی اعظم ہند علی الرحمت و رضوان کے غلاموں میں جہاں انسان داخل تھے وہیں جنات بھی داخل تھے. یہ وجہ کیا تھی؟ کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں صرف اس لیے کہ بریلی کے پٹھان ہیں اس لیے نہیں، حقیقت میں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر اتنے پیارے انداز میں کیا کہ انسان بھی کھچے اور جنات بھی کھچے چلے آ رہے تھے. فرشتے کھچے چلے آئے تو کیا اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہمیں سہارا نہ دے گا؟ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے میرے آقا. آپ کے کہنے پر ہم اپنے مولا کا ذکر کرتے رہے، آپ کے گن گاتے رہے تو اللہ نے ایسا کرم فرما دیا کہ فرشتے بھی ہماری عزت کرتے نظر آ رہے ہیں. تو کیا بیجا کہا میں تمہاری ایسی شہرت کروں گا گویا کہ انسان تو کیا جنات اور ملائکہ بھی تمہاری طرف کھنچتے چلے آئیں گے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. درود شریف پڑھتے رہیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ذکر کی بھی بڑی عظیم شان ہے. کیسے کیسے پیاری موتی ہمارے بزرگوں نے مفسرین کرام نے عطا فرمائے. فرمایا گویا کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہارا چرچا کروں گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے تم مجھے میری اطاعت کر کے یاد کرو. ذکر کرنے کا مطلب اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم تسبیح لے کر کے بیٹھ گئے 100 بار صرف سبحان اللہ پڑھ لیا. بے شک اللہ کا ذکر ہے، کون اس سے انکار کرے گا، بڑا پیارا ذکر ہے. لیکن اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو لگا دو، یہ سب کا سب اللہ کا ذکر کرنے میں شمار ہوگا. فرمایا گیا گویا کہ تم اطاعت کر کے میرا ذکر کرو گے میں اپنی رحمت سے تمہارا ذکر کروں گا. تم اطاعت و فرما برداری کر کے ذکر کرو گے اللہ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. ارشاد فرمایا گیا تم دعا کر کے میرا ذکر کرو گے. دعا بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا. جو دعا ہم اپنے رب کی بارگاہ میں مانگتے ہیں یہ بھی اللہ کے ذکر سے علاوہ نہیں ہے کوئی چیز، یہ بھی اللہ کا ذکر. تو فرمایا گیا تم دعا کے ذریعے سے مجھے یاد کرو گے میں قبولیت سے تمہیں یاد کروں گا. قرآن حکیم میں ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. تم دعا کر کے یاد کرو گے میں عطا فرما کے تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا گیا تم دنیا میں یاد کرو گے. ارے بھئی آخرت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی پیاری باتیں فرمائی. فرمایا تم دنیا میں مجھے یاد کرو گے فاذکرونی، تم دنیا میں یاد کرو گے میں آخرت میں یاد کروں گا. جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا،
باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بھی ساتھ نہ دے رہی ہوگی، ایسے عالم میں اگر تم نے اپنے مولا کی ذکر کی محفلیں دنیا میں سجا لی ہیں، اللہ کو یاد کر لیا ہے، تو آخرت میں کیسے یاد کیا جائے گا؟ ذرا میں ایک حدیث پاک سرے راہ سنا دوں۔ حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ پاک ان کا صدقہ عطا فرما دے۔ نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے، نورانی چہرے ہوں گے، لوگ ان پر رش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اچھا، یہاں چلتے ہوئے رش کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ محفلوں میں کچھ نہ کچھ سیکھنا بھی ہمارا مقصد ہے۔ یہ سجائی اس لیے جاتی ہے بھائی، رشک جو ہے نا وہ جائز ہے۔ اصل میں شریعت میں اسے کہتے ہیں غبطہ، اس کے معنی ہے رشک کے۔ یہ غبطہ جو رشک ہے نا یہ جائز ہے، اور اس کے مقابلے میں جو حسد ہے، یہ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ تو رشک اور حسد میں فرق کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں آدمی کی اوپر اللہ نے آدمی کو کچھ عطا فرمایا، دولت دی، نعمت دی، شہرت دی، عزت دی، اب جلنے والا جل رہا ہے، اور وہ بس اسی چکر میں رہتا ہے کسی صورت سے اس کی دکان ختم ہو جائے، اس کی شہرت ختم ہو جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے، لوگ اسے پوچھ کے رہو یہ ختم ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں حسد۔ جانتے ہو کتنی بری بلا ہے یہ؟ حدیث پاک میں آیا حسد یعنی کسی کو نعمت میں دیکھ کر کے جلنا، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلنا، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ ارے بھی آگ جل رہی ہو، لکڑی جب تو ذرا دیر میں جلی بولی بسم ہو گئی۔ اسی طریقے سے کسی سے انسان جلے گا نا تو ایسے ہی نیکیاں جل جائیں گی، کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، کوئی حسد کر کے کسی کا بگاڑ لے گا کچھ؟ اللہ نے جسے جو نعمت عطا فرمائی ہے اگر وہ اپنے رب کا شکر کرے گا تو قرآن شاہد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر کرو گے نعمتیں بڑھا دی جائیں گی، تو اس کی تو نعمتیں بڑھیں گی اور اسے کچھ نہ ملے گا۔ اچھا، سب سے بڑی بری بلا تو یہ ہے حسد کرنے والے کی کہ وہ اللہ کی تقسیم پر گویا کہ راضی نہیں ہے۔ بھائی نعمتیں اللہ نے دی، کسی کو عزت دی، دولت دی، نعمت دی، فرحت دی، سکون دیا، دکان دی، مکان دیا، جو بھی کچھ ہے تو یہ سب اللہ کے کرم سے ہے کہ نا؟ بغیر اللہ کی مرضی کے تو پتہ نہیں ہلتا۔ تو اللہ نے نعمت عطا فرمائی اور یہ جل کر کے گویا اللہ کے دینے پر راضی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ ہوا کہ نہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو ہے حسد ایسا گناہ ہے کہ وہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے شہد کو ایلوا خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا اصل میں کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے کہ شہد جیسی میٹھی چیز میں ڈال دی جائے تو بالکل کڑوا ہو کر کے گویا کہ زہر ہو جائے، یعنی بالکل شہد خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان کو ایسے ہی حسد خراب کر دیتا ہے، اس لیے حسد مت کرو، ہاں رش کرو۔ رش کسے کہتے ہیں؟ غبطہ جسے کہتے ہیں۔ رش یہ ہے اللہ نے ہمارے کسی مسلمان بھائی کو کوئی نعمت عطا فرمائی، اب اس نعمت کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں، اللہ تو نے ہمارے بھائی کو عطا فرمائی ہے، ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمارے بھائی کو دی ہے، اے اللہ ہمیں بھی دے دے۔ تو یہ ناجائز نہیں ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ مانگو اپنے رب کی بارگاہ میں، اے اللہ تو نے ہمارے بھائی کو یہ نعمت، یہ دولت، یہ فرحت، یہ عزت، یہ سکون، یہ وقار دیا ہے، اس کا بھی سلامت رکھ، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اسے کہتے ہیں رشک۔ یہ جائز ہے۔ کبھی کبھی تو رشک پر بے پناہ ثواب ملتا ہے، رشک پر بے پناہ ثواب ملتا ہے۔ آدمی کے پاس گوشت ہوتا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی یہ دیکھتا ہے نا دوسروں کو کرتے ہوئے اور رشک کی کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ ایک شخص نکل کر کے جا رہا ہے، بنی اسرائیل کا معاملہ، تحت کا زمانہ تھا، لوگ دانے دانے کو محتاج تھے۔ اس نے دیکھا ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلا، اب اس نے مال والوں پر رش کیا، یار مال والے ایسے موقع پر خرچ کرتے ہیں، کاش غریب آدمی تھا میرے پاس بھی ہوتا تو جتنا ریتے کا ٹیلا لگا ہے نا جنگل میں اتنا ہی اناج لے کر غریبوں کو فری بانٹ دیتا، تقسیم کر دیتا۔ رش کیا اپنے مال والے بھائیوں پر کہ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کے بہت سے بندے ہیں جن کے پاس سے بانٹ رہے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا تو اتنا ہی غریبوں کو تقسیم کر دیتے۔ اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے وحی فرمائی، اپنے فلاں امتی کو بلا کر کے خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اسی ریت کے ٹیلے کی وزن کے برابر اسے نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ جانتے ہو یہ ہے غبطہ۔ اور حسد
اگر کیا ارے یار اللہ نے اتنا مال دیا اسے یہ بانٹ رہا اور جلتے جلتے آدمی مرا جا رہا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوگا, اپنی ہی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اس لیے حسد جیسی بیماری سے بچو. میں عرض کر رہا تھا کہ تم, اللہ پاک گویا فرماتا ہے فذکرونی, تم مجھے یاد کرو, تم میرا ذکر کرو. تم دنیا میں یاد کرو گے, میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا. اور حدیث پاک چل رہی تھی, نورانی ممبروں پر لوگ بیٹھے ہوں گے, نورانی چہرے, یعنی حدیث پاک میں ہے کہ ان کو دیکھ کر انبیاء کرام بھی رشک کریں گے, حالانکہ نبی نہیں ہوں گے وہ, اولیاء کرام دیکھیں گے تو بھی رشک کریں گے. کون ہوں گے وہ لوگ؟ رسول پاک کی بارگاہ کرم میں پوچھا حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان نے کہ حضور یہ تو بتا دیں تاکہ ہم انہیں پہچان لیں, آخر ہیں کون ایسے نصیب والے لوگ کہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ مختلف قبیلوں, مختلف خاندانوں, مختلف علاقوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, یعنی اللہ کا ذکر کتنی بڑی نعمت ہے آپ ذرا دیکھیے. ذکر الہی کو سننے کے لیے, پڑھنے کے لیے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے لوگ ایک جمع مختلف خاندانوں, مختلف قبیلوں, مختلف علاقوں سے آ کر کے جمع ہوتے ہیں. اللہ کو ان کا جمع ہونا اور ذکر سننا, ذکر پڑھنا اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن اپنے کرم سے انہیں نور کے ممبر عطا فرما دے گا. اللہ پاک انہی کا صدقہ ہم سبوں کو عطا فرمائے. بھئی میں یہ کہوں تحدیث نعمت کے طور پر یہاں جتنے لوگ آئے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ سب اللہ کے ذکر میں شرکت کے لیے آئے ہیں, الحمدللہ. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہیں, ہم تو سب امام حسین کے ذکر کے لیے آئے ہیں, امام حسین کی محفلیں سج رہی ہیں اسی لیے تو آئے ہیں, سرکار سید الشہداء سے منسوب ہیں اس لیے آئے ہیں ہم. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں شامل ہونے کا ثواب ہمیں مل جائے؟ تو میں آپ کو عرض کروں, ذکر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ذکر بے واسطہ اور ایک ذکر بالواسطہ. اللہ کا ذکر جو ہے نا, ایک ذکر بے واسطہ اور ذکر بالواسطہ. کیا مطلب؟ ذکر بے واسطہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا ذکر کرنا. اللہ کبیر ہے, اللہ بلند و بالا ہے, اللہ عزت والا ہے, اللہ بڑی شانوں والا ہے. اور ایک ہے اللہ کا ذکر بالواسطہ کرنا. بالواسطہ میں انبیاء کا ذکر کرو گے تو اللہ کا ذکر میں شمار ہوگا, صحابہ کرام کا ذکر کرو گے تو اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا, اور اسی کے ساتھ شہیدوں کا ذکر کرو گے تو اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا. تو اب چاہے بے واسطہ ذکر ہو یا بالواسطہ ذکر ہو, لیکن جتنی بھی محفلیں ہوں گی انشاءاللہ سب اللہ کے ذکر کرنے میں شمار ہوگا, الحمدللہ. اور جب آپ اتنے صالحین اللہ کے یہاں بندے موجود ہیں سنی مسلمان, اس میں کچھ تو ایسے صالح بندے اللہ کے ہوں گے کہ جن کے صدقے میں اللہ مجھ گناہگار اور تمام حاضرین محفل کو بیڑا پار فرما دے گا, اور امید ہے کہ سب کو اللہ اپنے ذاکرین بندوں میں شمار فرما لے. درود پاک پڑھیے بآواز بلند, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے کہ بھائی گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں, اور آپ کو دعوت تو روزانہ کی ہے نا, آپ روزانہ آئیں گے نا انشاءاللہ, دوسروں کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ الکریم. اور موضوع بھی آج دو ہیں اتفاق سے. بھائی کچھ نہ کچھ تو سچی توبہ کی فضیلت و برکت پر مجھے عرض ہی کرنا ہے, لیکن دو ایک باتیں میں آپ کو اور سنا دوں. بڑے پیارے موتی ہیں یہ جو بزرگوں نے تحریر فرمائے, الحمدللہ مینو ان میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. کیا مطلب؟ تم دنیا میں یاد کرو گے میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا. جو ہمارا پروردگار یاد فرمائے, اللہ نظر کرم فرمائے, یاد کرنے سے مطلب یہ مت سمجھنا کہ اللہ کا بھول بھی جاتا ہے, اللہ تو بھول چوک سے پاک ہے, اللہ بھول چوک سے پاک ہے. یاد کرنے کا مطلب یہی تو ہوا کہ میں تم پر نظر کرم فرماؤں گا, اور جس پر اللہ نظر کرم فرمائے گا میدان قیامت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا.
اللہ ہم سبوں کو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے بلا حساب کے جنت میں داخل فرما دے. درود شریف پڑھ لیجئے, دعا پر درود پڑھیں تو قبول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بڑے پیارے جملے انہوں نے دیے. گویا اللہ پاک فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تم زمین پر یاد کرو گے, ہم زمین پر ہیں نا. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے قول مجھے یاد فرماتے تھے زمین کے اوپر کام, زمین کے نیچے آرام. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے زمین پر یاد کرو گے میں زمین کے نیچے قبر میں تمہیں یاد فرماؤں گا. جب اللہ کی نظر کرم قبر میں جا کر کے ہو جائے گی تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر تو ہم یوں پڑھیں گے پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, ہے شب گور ہی اس گل سے ملاقات کی رات. اللہ کی نظر کرم ہوگی اور قبر میں جائیں گے سنی مسلمان, مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا, وہاں بھی عید کا سما ہوگا انشاءاللہ. تم مجھے زمین پر یاد کرو میں تمہیں قبر میں یاد کروں گا. اور فرماتے ہیں آگے تم مجھے آبادی اور مکانوں میں یاد کرو. فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر چل رہی ہے یہ سب. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تم مجھے آبادی اور مکانوں میں یاد کرو میں تمہیں جنگلوں اور وحشتوں کے میدانوں میں یاد کروں گا. کرو تو ہی اپنے مولا کو یاد. جو اپنے مولا کو یاد کرتے رہیں گے کہیں بے سہارا نہیں رہیں گے. اپنے پروردگار کا ذکر کرنے والوں, سننے والوں, ہر جگہ اللہ کی رحمت تمہارا سہارا بن کر کے رہے گی. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. آگے ارشاد فرمایا گیا تم مجھے زندگی میں, بڑے پیارے جملے ہیں دل میں بٹھانے کے لائق بالکل, تم مجھے زندگی میں ربوبیت سے یاد کرو میں تمہیں مرتے وقت عبودیت سے یاد کروں گا. یعنی تم اپنا رب کہہ کر کے مجھے پکارتے رہو, جب تمہارے مرنے کا وقت ہوگا میں اپنا بندہ کہہ کر کے پکار لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے ارشاد فرمایا یعنی تم کہو یا ربی میں کہوں گا یا عبدی. سبحان اللہ. تم کہو اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق و مالک, اے میرے پالنہار, اے میرے رزاق حقیقی, میں کہوں گا اے میرے بندے. ہم پوری زندگی پکارتے رہیں اے ہمارے رب, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے پروردگار. ہم زندگی بھر پکارے اور ایک مرتبہ ہمارا رب اپنا بندہ کہہ کر کے پکار لے تو بیڑا پار ہے. آگے ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں کہ تم کہو گے, بڑا پیارا جملہ ہے, تم کہو گے اے اللہ میں گنہگار ہوں. آدمی یہی تو کہتا ہے نا اپنے رب کی بارگاہ میں. تم کہو گے, تم کہو, رب کی بارگاہ میں تو ایسے ہی دعا کرنا چاہیے, جتنی عاجزی انکساری ہوگی اتنا ہی رب کا کرم ہوتا ہے. تم کہو اے اللہ میں گناہگار ہوں, رب کی رحمت پکار رہی ہے. فاذکرونی اذکرکم, تم کہو میں گناہگار ہوں میں کہوں گا میں غفار ہوں. زندہ باد پائندہ باد. تم کہو میں گنہگار ہوں میں کہوں گا کہ میں غفار ہوں. اور اعلیٰ حضرت نے تو ایک موقع پر فرمایا ہی ہے گناہ رضا کا حساب کیا, اگرچہ وہ ہوں لاکھوں سے ہوں سوا, مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. اے رضا کڑتے ہو کیوں ہنستے ہوئے اٹھو, جب وہ غفار ہے تو کیا ہونا ہے. اوپر سے تو کہتے ہوئے آئے تھے نا کہ کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے, لیکن آخر میں ایسا دلاسا دیا ہے جب وہ غفار ہے تو کیا ہونا ہے. تم کہو میں گنہگار ہوں
میں کہوں گا کہ میں غفار ہوں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا. ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں بہت سارے موتی، لیکن موضوع کے تحت ہی بات کرنا ہے. سچی توبہ، اس پر آئیے. اب یہ بھی اللہ کے ذکر سے الگ موضوع نہیں ہے بھئی، یہ توبہ بھی تو اللہ ہی کا ذکر ہے نا. آدمی جب کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ تو اللہ کا ایسا ذکر ہے کہ بلاؤں سے نجات ملتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. توبہ یہ اللہ کا بڑا پیارا ذکر ہے. قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے. فرمایا گیا ایسی توبہ نصوح جو آگے کو نصیحت ہو جائے. یعنی توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی مسجد میں گئے، بہت سارے حضرات ہیں ہمارے، ادھر تھپڑ مارا گال پہ، ادھر تھپڑ مارا گال پہ اور کان پکڑے، سمجھتے ہیں توبہ ہو گئی. یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں توبہ کے 4 ستون ہیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. آئیے آپ یہاں بیٹھیں گے نہیں تو کھڑے ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے بابا دے بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. یہ مبارک محفل سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کرم میں خراج محبت کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، اور اس موقع پر الحمدللہ ایک عالم دین کا تشریف لانا یہ قبولیت کی سند ہے. الحمدللہ جو دین متین کی سچی خدمات کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا تشریف لانا، صالحین کا آنا، یہ ہم سب کے لیے رحمت و برکت کا سبب ہے. اللہ پاک حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور حضرت کے تمام جائز منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے. درود شریف پڑھیے بابا دے بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات توبہ کی چل رہی تھی. سچی توبہ کیا ہے؟ یہ سچی توبہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بکری کا دودھ دو لیا جائے اور دونے کے بعد پھر ہم اسے تھن میں واپس نہیں ڈال سکتے، ایسے ہی سچی توبہ کرنے کے بعد جن گناہوں سے توبہ کر لی ان کے قریب بھی آدمی نہ جائے. یہ ہے سچی توبہ. سچی توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج توبہ کی معاذ اللہ کل پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کی پھر گناہ کر لیا. یہ میں نہیں کہتا کہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا. اللہ غفور الرحیم ہے. آدمی اگر ہزاروں مرتبہ توبہ کرے، ہزاروں مرتبہ گناہ کر لے اور پھر سچی توبہ کر لے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وہ کریم ہے. میں نہیں کہتا بلکہ قرآن میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ غفور رحیم ہے. سچی توبہ یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کہیں کہیں تو فرمایا کہ اگر آدمی معاذ اللہ توبہ کرے پھر گناہ کرے، توبہ کرے پھر توڑ دے، تو یہ تو ایسا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ گویا اللہ سے مذاق کرنا ہوا معاذ اللہ. اس لیے کبھی اس زمرے میں اگر آدمی آ گیا تب تو کہیں کا رہے گا نہیں. اس لیے توبہ کر لو پھر اس گناہ کے قریب مت جاؤ. اور جب ایسی توبہ کرو گے تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ توبہ کو قبول کرے گا، نہ صرف یہ کہ اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، بلکہ فرمایا گیا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ پاک ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. سچی توبہ بڑی نعمت ہے. اگر 1,00,000 گناہ ہو گئے، اللہ نہ کرے اللہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اگر ہو گئے گناہ، انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے،
اگر 1,00,000 گناہ بھی ہو گئے اور سچی توبہ کر لی تو رب قدیر جل مجدہ الکریم اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور گویا 1,00,000 نیکیاں نامہ اعمال میں عطا فرما دے گا. اللہ غفور رحیم ہے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. یہ ہے سرکار مولائے کائنات علی المرتضیٰ باب العلم مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص بارگاہ مولائے کائنات میں حاضر, پوچھ لیا حضور یہ تو فرمائیں کہ اللہ کی رحمت صرف نیکوں کے لیے ہے کہ بدوں کے لیے بھی ہے؟ صرف نیکوں کے لیے ہے کہ بدوں کے لیے بھی ہے؟ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا میں ابھی سمجھاتا ہوں. حضرت نے 2 برتن منگوائے. ایک برتن فرمایا بالکل صاف لے کر کے آؤ, ایک دم صاف و شفاف, اور ایک برتن بالکل گندا سندا لاؤ. ایک برتن گندا پیش کیا گیا, ایک برتن صاف. حضرت اس سے فرماتے ایک بات بتاؤ, اگر بارش ہو رہی ہو ان دونوں برتنوں کو ہم بارش میں رکھ دیں تو بتاؤ دونوں میں پانی بھرے گا کہ ایک میں بھرے گا؟ اس نے کہا حضور یہ بات تو بالکل سمجھ کے مطابق ہے کہ دونوں ہی برتنوں میں بارش کا پانی گرے گا. میرے آقا مولا علی فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ کی رحمت نیکو بد سب کے لیے عام ہے. جو اپنے رب کی رحمت سے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش کرم میں لے لیتی ہے. جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سچی توبہ کی بڑی برکتیں ہیں. دیکھیے سرکار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک شخص, عرب کی گرمی تو بڑی مشہور ہے نا, چلچلاتی ہوئی دھوپ, گرمی کا زمانہ. ایک شخص شراب کی بوتل کو بغل میں چھپا کر اوپر سے کمبل اوڑھ کر کے جا رہا تھا. کمبل اوڑھے ہوا تھا اوپر سے, اس لیے کہ کوئی دیکھ نہ لے. اتفاق یہ ہوا کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی سامنے سے تشریف لے آئے. اب تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا ہوگا کیا حال ہوا ہوگا کون بیان کرے. ارے جن کے نام کی یہ تاثیر کہ آج بھی ان کا نام لے لو تو شیطان بھاگ جائے. یہ رافضی جو معاذ اللہ سرکار فاروق اعظم کی توہین کرتے ہیں نا, بھاگتے ہیں ان کے نام سے, تو اس سے ہی ہمیں ظاہر ہے ان کے نام سے کل بھی شیطان بھاگتا تھا اور آج کے شیطان بھی بھاگتے نظر آ رہے ہیں. بھاگتے ہی رہیں گے, بھاگتے بھاگتے جہنم میں چلے جائیں گے. سرکار فاروق اعظم سامنے سے آ رہے ہیں, وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے قیصر و کسریٰ لرزتے نظر آتے ہوں. اب سامنے سے حضرت آ رہے ہیں, اس کا تو حال خراب. آج حضرت عمر کے درے سے بچے گا نہیں. سوچتے سوچتے ایک ایک قدم بھاری اٹھ رہا ہوگا. حضرت بھی تو تاڑ گئے ہوں گے, گرمی میں کمبل اوڑے ہوئے, کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے. ایک ایک قدم رہا, دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ آج عمر کے درے سے بچا لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے درے سے بچا لے مولا, آج مار پڑنے سے بچا لے. میں سچی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا, شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. مولا مجھے آج بچا لے. ہوتے ہوتے قریب آ گیا, دل ہی میں تو توبہ کر رہا تھا. جب قریب آیا تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال والے لہجے میں فرمایا کہاں جا رہا ہے, کیا چھپا کر کے لے جا رہا ہے, کمبل اتار. اب ڈرا ہوا تو تھا ہی, منہ سے نکل گیا حضور دودھ لے کر کے جا رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں عجیب بات ہے, دودھ کو اتنا چھپا کے لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بھائی دودھ تھا تو بالکل کھلے عام لے جاتا, دودھ کو چھپا کر کے لے جا رہا ہے. نکال کمبل اتار. ڈرتے ڈرتے کمبل کھولا, اتارا, بغل میں سے بوتل نکالی, ڈھکن کھولا. جب ٹپکا کے دیکھا گیا تو خالص دودھ ہی تھا. مسلمانوں یہ سچی توبہ کی برکت ہے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہیں. غیب سے اللہ کی رحمت سے ندا ہوتی ہے, عمر تھی تو شراب لیکن سچی توبہ کی برکت سے میں نے دودھ بنا دیا ہے. میں غفار ہوں, میں ستار ہوں, میں نے اپنے بندے کے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے. عمر اسے رسوا مت کرنا, میں ستار العیوب ہوں, میں نے اس کے عیبوں کو چھپا لیا ہے. مسلمانوں یہ سچی توبہ کی برکت ہے. برسوں کا شرابی رہا ہوگا, کب سے کا شراب پیتا ہوگا, لیکن سچی توبہ کی ہے کہ اللہ نے صاحب کرامت بنا دیا.
بھائی شراب دودھ بن گئی، یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ گویا کہ سچی توبہ وہ ہے کہ لمحات میں اللہ اسے منزل رفیع پر فائز فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو تو صحیح۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آقا فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو، جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، انتظار مت کرو جب توبہ کریں گے۔ کب توبہ کریں گے؟ بڑھاپا آ جائے گا تب کریں گے۔ کیا پتا بڑھاپا آئے کہ نہ آئے، کیا معلوم جوانی میں دنیا سے جانا ہو جائے۔ کتنے لوگ تھے کل ہمارے درمیان تھے، آج موجود نہیں ہے۔ اس لیے انتظار مت کرو، سچی توبہ کر لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات سچی توبہ کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہو بھی چکا ہے، اس لیے میں آج کی گفتگو کی اکتفا اسی پر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے ذکر میں ہمیں رب اللسان رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں وہ شہید بالا شاہ گل قبا، وہ شہید بالا شاہ گل قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تشریف رکھیے۔
الفاتحہ، ایک بار درود پاک، ایک بار الحمد شریف اور 3 مرتبہ درود قل واللہ شریف پڑھ لیں اور امام علی مقام کی روح کی ثالثہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين 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 یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مولا کریم اس وقت جتنا بھی قرآن مقدس صحت کے ساتھ پڑھا گیا، نہ تو منقبت پیش کی گئی، بیان ہوا، ان تمام اعمال خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے پیش کرنے میں اگر ہم سے کوئی خطا، غلطی، لغزش، سہو یا آمدن ہوئی ہو اسے معاف فرما، اور اس پر جو تو ثواب عطا فرمانے والا ہے وہ ہمارے عملوں کے لائق نہیں بلکہ اپنے کرم کے لائق فرما. اور سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب ہمارے آقا و مولا مدنی دولہا، دونوں عالم کے مالک و مختار، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ والا جا میں نظر پہنچا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء مرشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر پہنچا. مولا کریم بالخصوص جملہ شہدائے کرب و بلا، و بالخصوص امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی بارگاہ والا جا میں اس کا ثواب نظر پہنچا. اور حضرت امام عالی مقام کے صدقے حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب نظر پہنچا. اے رب کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا اس وقت جو حضرت نے بیان فرمایا ہے توبہ کے تعلق سے، مولا کریم ہمیں اپنے گناہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرما. مولا ہم سبوں کو گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے رغبت عطا فرما. امام عالی مقام کی شہادت کے صدقے مولا ہمیں بھی شہادت کا مقام مرتبہ عطا فرما. مولا ہماری شہادت کی موت عطا فرما. مولا کریم تیرے حبیب کے پاک در پر رہتے ہوئے ہمیں مدینۃ الرسول میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک و موتنا فی بلد رسولک. اے رب کریم امام علی مقام کے صدقے ہم میں جو بھائی جس پریشانی میں ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے. اس وقت جو کرونا وائرس کا شر چل رہا ہے مولا اس کے شر سے، اس وبا سے ہم تماموں کی حفاظت فرما. تمام ہماری اسلامی بہنوں کی جو رشتے نہیں ہوئے ہیں انہیں رشتے ازدواج سے منسلک فرما دے. مولا جو قرضدار ہیں انہیں بارے قرض سے رہائی عطا فرما. مولا جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما دے. مولا جو رزق کے چاہنے والے ہیں مولا ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. حضرت علامہ مولانا نور احمد صاحب قبلہ کی عمر میں برکتیں عطا فرما. ان کے علمی فیضان کو عام اور تام فرما. ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم جو تیرے بندے تیرے حبیب کا اور تیرے حبیب کے نواسے امام عالی مقام کی اس محفل کو سجا رہے ہیں، جس طرح سے بھی اس میں دامِ درم قدم سخن حصہ لے رہے ہیں، ان سب کی جائز کمائیوں میں خوب برکتیں عطا فرما. سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما. ہم سبوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمیں نماز پنجگانہ اپنے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.